أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر 30 کریں گے اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہماری سورۃ الملک مکمل ہو جائے گی۔ امید ہے کہ آپ میں سے جس نے سورت کو حفظ کیا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، اس کو سمجھا ہوگا اور عمل کی کوشش کی ہوگی، اس کے لیے آج کا دن ایک بہت خوشی کا دن ہوگا، کیونکہ اینڈ پر جب انسان کچھ اچیو کر لیتا ہے تو جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، جیسے کہ روزے کے اینڈ پہ کہا گیا نا، روزہ پورا کرنا ایک مشقت والا کام ہے لیکن آخر میں اس کے لیے خوشی ہوتی ہے۔ ایک خوشی اس دنیا میں اور ایک خوشی تب ہوگی جب اللہ کے پاس پہنچیں گے اور اس کے ریوارڈ کو دیکھیں گے کہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے، کتنا زیادہ اجر ہے۔ قرآن کی ایک ایک حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو آپ نے جو قرآن کا یہ حصہ پڑھا ہوگا اور اس کو جتنی بار ریپیٹ کیا ہوگا، کل 2 حرف ہیں، 20 یعنی 20 نیکیاں اس پر ملیں۔ کل کتنی دفعہ پڑھا آپ نے؟ پھر اس کو زبانی یاد کرنا۔ پھر اب یہ بھی مزہ ہے کہ نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لمبی قرات ہو سکتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، اور قیام لمبا، تلاوت زیادہ، قرآن آتا ہو تو اس سے ہو سکتا ہے۔ پھر ترجمہ سمجھ لیا، بہت سارے لفظ فیملیئر ہو گئے۔ اب جب قرآن میں کہیں اور پڑھیں گے تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ قل کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا مطلب ہے، ہوا کا کیا مطلب ہے، آمنا کا کیا مطلب ہے، کفرو، قل، العلم، نذیر، الوعد، صادقین، اور اس طرح کر کے جو پیچھے ہم جتنا کچھ پڑھ چکے۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں آپ کو اس میں اور نئے سے نئی چیزیں ملتی ہیں۔ ہم سورۃ الملک کے شروع میں یہ دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد، سورۃ الفاتحہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ اہدنا جو ہدایت ہے اس کے اندر 3 چیزیں چھپی ہوتی ہیں، ایک یہ کہ ہمیں وہ راستہ دکھا، دوسرا یہ کہ اس پہ چلا، اور تیسرا منزل تک پہنچا دے۔ تو بہت سارے لوگ راستہ دیکھ لیتے ہیں، گروپ جوائن کر لیتے ہیں، لیکن آگے چلتے نہیں۔ کچھ چل پڑتے ہیں لیکن جلدی تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ ہر دور میں ہر ایک طرح کے معاملے میں، ہر دینی امور میں ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اینڈ تک پہنچ پاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے واقعی مکمل کیا تو آپ خوش قسمت ہیں، مبارک کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق دے، اس کو یاد رکھنے کی، اس کو سمجھ کے رہنے کی، اور جو نور آپ تک پہنچا ہے اللہ کرے کہ آپ اس کو آگے ویسے ہی پہنچانے والے ہوں۔ تو اب آیت کو دیکھ لیتے ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان، اگر، اصبح، آپ نے جو ارأیتم ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ دیکھنے کے جو ہے، کیا دیکھا تم نے، ان، اگر، اصبح، اصبح ویسے تو دیکھنے میں لگ رہا ہے صبح، لیکن اصبح سے مراد ہوتی ہے ہو جائے، ہونا۔ عربک میں صبح بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، تو اصبح ہو جائے، ماؤکم، ما پانی کو کہتے ہیں، کم تمہارا، غورن گہرا، فا تو، من کون، یأتیکم یاتی لائے گا، کم تمہارے پاس، بماءن پانی، معین بہتا ہوا۔ دوبارہ سے دیکھیں، کہہ دیجئے کیا دیکھا تم نے، اگر ہو جائے پانی جو تمہارے پاس ہے گہرا، وَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو ایسا بہتا ہوا صاف ستھرا صاف شفاف پانی تمہارے پاس واپس لے آئے گا۔
اب اس کی تجوید دیکھتے ہیں. قل، قاف کو موٹا کرنا ہے. قل ارأیتم، را کو موٹا کرنا ہے. ایتم، ان اصبح، ان میں نون کی آواز واضح رہے گی. اصبح ماؤکم، ما میں لمبا کرنا ہے. غورا فمن یأتیکم غورا، یہاں پر ہم نے نون کی آواز کو چھپانا ہے. فمن یأتیکم، فمن، یہاں پر میم کو یا سے ملانا ہے اور یا کو لمبا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. یہاں پر یا الف کے اوپر چونکہ جزم آ رہی ہے، سکون، اس لیے ہم جھٹکا دیں گے. یأتیکم، تی یا مدہ ہے. بیماء معین، بیما، یہاں پہ مد ہو رہی ہے، لمبا کریں گے. ام، میم غنہ ہو رہا ہے. عین، یا مدہ ہو رہی ہے. اب پریکٹس کرتے ہیں. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، اگر رکیں گے تو غورا پڑھا جائے گا، ملائیں گے تو غورا فمائیں. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. تو ہم نے لمبا کرنا ہے. فمن، پھر یأتیکم، پھر بما، پھر ام، پھر معین. ان سب کو دھیان سے، جب زیادہ لمبا کرنے والے آ جاتے ہیں تو اکثر ہم ایک دو کو مس کر دیتے ہیں، تو سب پہ نشان لگائیں اور ان سب کو لمبا کرنا ہے. فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ معين، فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ویسے اگر ہم یہاں پہ رکیں گے بیمائن پڑھا جائے گا، اور جب ملائیں گے تو پڑھیں گے بیمائن معین. ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اللہ تعالیٰ اپنی ایک اور قدرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس بات کو باور کرا رہے ہیں، اس بات کو سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ ہم کتنے زیادہ اللہ کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا کبھی تم نے سوچا، کیا کبھی تم نے دیکھا، کیا کبھی تم نے یہ غور کیا کہ اگر اللہ پانی کو گہرائی میں لے جائے، زمین میں اتار دے، نیچے چلا جائے، تو کون ہے جو اس پانی کو واپس نکال لائے گا؟ اس زمین میں جو پانی کے ساتھ زندگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ.
اور بنایا ہم نے پانی کے ساتھ ہر زندہ چیز کو، یعنی ہر زندہ چیز جو ہے، ہر چیز جو جاندار ہے، وہ کس کے ساتھ چل رہی ہے؟ پانی کے ساتھ۔ اگر پانی ختم ہو جائے تو ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کرے گا میں پانی ہی لے جاؤں، بارش نہ برسے، جو ندی نالوں میں اور دریا میں پانی ہے وہی خشک ہو جائے، چلو وہ سب چھوڑو، انسان کے اپنے اندر کا پانی خشک ہو جائے۔ اس کے بارے میں ایک تفسیر میں پڑھ رہی تھی کہ ایک ملحد جو کہ اللہ کا انکار کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم بیلچوں سے اور ان سے نیچے سے اور کر کر کے کھود کے نکال لیں گے، اللہ ختم کر کے دکھا دے، نعوذ باللہ۔ اس نے مذاق اڑایا تو اللہ اس کی آنکھوں کا پانی لے گیا، صرف آنکھوں میں جو پانی ہے، کتنا سا پانی ہے، اس کو نہیں واپس لانے پہ قادر ہم، اگر وہ ختم ہو جائے۔ آپ دیکھیں کہ جو جب واش روم جانا ہوتا ہے، جو وہ پانی ہوتا ہے، جو پیشاب ہوتا ہے، یورین جو ہے، اگر وہ کسی کا رک جائے، پانی اندر سے ختم ہو جائے، تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کتنی بڑی میڈیکل ایک پرابلم ہو جاتی ہے، اس کا علاج کرنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے کتنا گردوں اور ہر چیز پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے، اور انسان کا جسم کس حالت میں جاتا ہے۔ باہر کے پانی کو چھوڑیں، انسان کے اپنے اندر جو پانی کی کمی ہو جائے اور پانی ختم ہو جائے تو کیا کیفیت اور کیا حالت ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا اگر وہ لے جائے تو تم کس چیز پر قادر ہو، تم کیا سمجھتے ہو خود کو؟ تو رب تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک اور چیز میں غور و فکر کرایا ہے۔ اب میں یہاں پر چاہوں گی کہ تھوڑا سا دوبارہ سے دیکھیں سورۃ الملک شروع سے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے بابرکت ہونے کا اعلان کیا، اپنی بادشاہت کا بتایا، پھر فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدیر ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسی نے موت زندگی کو بنایا ہم سب کے ٹیسٹ کے لیے، کہ ہم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، کون اس کی سنتا ہے، کون مانتا ہے۔ پھر اس نے 7 آسمان بنائے اور ہر چیز کائنات پوری پرفیکشن سے بنائی، کیا تم اس میں کوئی کمی، کچھ نقصان، کچھ دیکھتے ہو؟ اور اسی نے آسمان دنیا کو چراغوں سے روشن کیا، تارے بنائے، اور شیاطین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنایا، اور جو نہیں مانتا، جو نہیں سنتا، ان نعمتوں کو قبول نہیں کرتا، ان کے لیے جہنم ہے، اور جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا دھاڑنا سنیں گے، اور قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے جو داروغہ ہوں گے وہ پوچھیں کیا تمہارے پاس کوئی آیا نہیں تھا کہ تم اس حال میں پہنچے ہو؟ تم جہنم میں آنے کے لیے تیار ہو گئے، جس کے بعد کوئی اینڈ نہیں، جس کا عذاب لا تبقی ولا تذر ہے، نہ چھوڑے نہ باقی رکھے نہ مارے، لا یموت فیہا ولا یحیا والا حال ہے۔ وہ مانیں گے، اعتراف کریں گے، کیونکہ اللہ ظلم کرنے والا نہیں، کہ آیا تھا قد جاءنا نذیر، ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا کچھ نازل نہیں ہوا، ایسی باتیں ہیں، ساری ایسی باتیں بناتے ہیں، سارے یہ مولوی ڈراتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا جو بھی ہوگی۔ اور پھر وہ حسرت کریں گے، کاش ہم نے سنا ہوتا، کاش ہم نے عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے، لیکن اس وقت ان کا ماننا کچھ فائدہ نہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیب پر ایمان لائے، جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے مغفرت الاجر ہے۔ اور انسان کچھ بھی چھپ کے کرے یا سامنے کرے، وہ تو دلوں کے حال تک جانتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے سب کچھ بنایا ہے؟ پھر اسی نے زمین کو ہمارے تابع کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ آسمان میں جو کچھ ہے، جو آسمان والا ہے، وہ چاہے تو زمین میں تمہیں دھسا دے، چاہے آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، تم کیوں رب تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ تم جانتے نہیں پچھلی مثالوں کو کیا کچھ ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرندوں پر غور و فکر کرایا، کس طرح رب تعالیٰ انہیں تھامے ہوئے ہے آسمان پر، جہاں دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا کوئی لشکر تمہارے پاس ہے جو تم اتنے زیادہ بولڈ ہو گئے ہو، اتنے بہادر بن گئے ہو، مقابلے میں کھڑے ہو؟ اللہ چاہے تو وہ رزق روک لے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو پھر کیا بھلا جو سیدھے راستے پر ہے اور جو نہیں ہے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر اللہ نے اور نعمتیں ہمیں یاد کرائیں، اسی نے ہمیں السم والابصار والافئدہ، سماعت، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے دل دیے، کتنا کم اللہ فرما رہے ہیں تم شکر کرتے ہو۔ پھر وہ فرماتا ہے اسی نے تمہیں پھیلایا، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اور قیامت آنے والی ہے، جو انکار کرتے ہیں وہ کرتے رہیں، کل جب سامنے آئے گی تو پھر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور وہ جان لیں گے کہ اصل میں کون گمراہی میں پڑا ہوا چل
اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں اللہ پر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے اور اسی پر ایمان لانا چاہیے. اور پھر آخر میں دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنے سے انسانوں کی محتاجین، جو انسان محتاج ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اگر وہ چاہے تو پانی لے جائے، کیا تم پانی لانے پر قادر ہو؟ ہرگز نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.